جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین وائس ٹی وی کے ساتھ میں ہوں رانا سے شبیر. آج ہمارے ساتھ جناب طیب نواب گجر صاحب موجود ہیں. پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے یوتھ لیگ کے صدر ہیں تحصیل کاموکی سے. ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ سر سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ ویلکم کرتے ہیں. جی آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لے کے آئیں. بہت شکریہ. تو سر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ جو یوتھ لیگ ہے اس کے حوالے سے ہیں. تو سر اس کے بارے میں ہمارے جو آڈینس ہے ان کو بتائیں کہ یوتھ لیگ ہے کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. اور اس کے بعد جو بات ہے کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ یہ واحد پارٹی ہے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. پچھلے 40 سال سے لوگ اسے جانتے ہیں اور جس طرح سے اس کا کام تھا. اب پارٹی چونکہ باقاعدہ طور پہ سیاست میں آ گئی ہے تو سیاست میں جو ہمارا کردار ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. تو اسی حوالے سے ہماری پارٹی میں جو ہے نا وہ مختلف ہمارے شعبے ہیں. تو جو یوتھ کا شعبہ ہے, جو ہمارا یوتھ ونگ ہے, اس کو ہم مسلم یوتھ لیگ کہتے ہیں. تو مسلم یوتھ لیگ جو ہے یہ پورے پاکستان میں الحمدللہ کام کر رہی ہے اور باقی یہ مزید جو ہے. اچھا یہ بتائیے گا سر کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہے وہ یوتھ کے لیے کیا کرنا چاہتی ہے. جی پاکستان مرکزی مسلم لیگ جو ہے یہ یوتھ کے لیے جس طرح کے آپ پہلے کے جو ہمارے پروگرام ہے وہ دیکھ لیں. جیسے اس ملک میں سیلاب آیا تھا, سیلاب کے اندر پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی یوتھ نے جو کردار ادا کیا تھا وہ شاید اس ملک کے اداروں نے یا ہماری گورنمنٹ نے وہ کردار ادا نہیں کیا تھا. جتنے ہمارے تیراک تھے جو ہم نے ٹریننگ دی تھی یوتھ لیگ نے جن کو تیار کیا تھا, وہ لوگ جو تھے وہ سرفہرست تھے. ان لوگوں نے جا کے جو ہے نا وہ قیمتی جانیں بچائیں اور لوگوں کا جو ہے نا وہ فلاح کا کام کیا. اسی طرح ہمارے اور بھی بہت سارے پروجیکٹ ہیں جو یوتھ کے لیے ہیں. مختلف ایکٹیویٹیز ہم یوتھ کو کرواتے ہیں. فرسٹ ایڈ کی جو ہے نا وہ تیاری کروائی ہے ہم نے اور اس طرح کے کام کیے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو ایک باصلاحیت آدمی ہے, جو ایک ایکسپرٹ آدمی ہے, ایک تربیت یافتہ آدمی ہے, وہ کئی اناڑی لوگوں پہ بھاری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر اس کے بارے میں ظاہری بات ہے جیسے یہ فلڈ آیا ہے اس سے پہلے ہی جو آپ کی جماعت ہے انہوں نے مکمل طور پہ تیاری کر رکھی تھی. تو میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے, ویسے بھی سننے میں آیا تقریباً 10,000 سے زیادہ لوگ جو ہے اپنے تیراک کے جو تیار کیے ہیں. تو باقی جو جماعتیں تھیں, دوسرے جو لوگ تھے, دوسری تنظیمیں تھیں, اتنا ان کا ورک نہیں تھا جتنا آپ کی جماعت نے کیا ہے. تو اس کی کیا مین وجہ تھی؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ یہ ہمارے امیر کا ویژن ہے جس کے اوپر جو ہے نا وہ ہم کام کرتے ہیں. اور یہ جماعت ہر وقت ہر طرح کے ہنگامی حالات سے نپٹنے کے لیے وہ تیار رہتی ہے. کسی طرح کی کوئی آفت اللہ نہ کرے اس ملک پہ آئے, یہ ہمارا گال ہے, ہم اسی کی بہتری چاہتے ہیں, یہی ہماری جماعت کا ویژن ہے. لیکن جو ہے نا وہ ہر طرح کے حالات سے نپٹنے کے لیے ہم تیار ہیں. ہمارے پاس ہر طرح کا باصلاحیت نوجوان موجود ہے الحمدللہ. اچھا سر ظاہری بات ہے جماعت جیسے کہ سوشل میڈیا پہ پھر بھرپور سیٹلائٹ چینل نے ان کو کوریج دی ہے. تو فرسٹ جب فلڈ آیا جب تو وزیر آباد میں میں وہاں پہ گیا دیکھا تو آپ کی جو جماعت ہے وہاں پہ جو ان کی بوٹ سروس تھی وہ کافی تیز رہی. تو اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ جب وزیر آباد فلڈ آیا آپ کے پاس کتنی بوٹ تھی, پھر اس کے بعد جب یہ رحیمیار خان اور سندھ میں داخل ہوا تو اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ کتنی تیزی کے ساتھ آپ نے یہ سروس جو ہے وہ پرووائڈ کی. الحمدللہ ہمارا جو شعبہ خدمت خلق ہے اس نے اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا. وزیر آباد یا سیالکوٹ کی بات کریں تو یہاں تو فلڈ بہت کم تھا بنسبت جنوبی پنجاب کی سائڈ پہ. اس طرف جتنا جو حالات تھے یا جو بورڈز تھی وہ آپ نے سنا تھا اس وقت بھی کہ ہمارے سرکار نے جو وہاں پہ کھڑی کی ہوئی تھی ان کا حالات یہ تھی کہ 1 یا 2 کا شاید انجن تھا, باقی صرف اے سی ڈی سی صاحبان کے سیلفیاں کروانے کے لیے تھی. وہ کام چلتا رہا. اس کے بعد جو ہے نا وہ ہمارا جو معاملہ تھا وہ الحمدللہ آپ نے سنا بھی تھا, تب شاید آپ نے دیکھا بھی ہو کہ جب کچھ کشتیاں وہاں پہ الٹی ہیں تو وہ ریسکیو سے زیادہ جو ہے نا وہ ہماری جماعت نے, ہمارے باصلاحیت نوجوانوں نے, ہماری یوتھ نے جو ان کو ریسکیو کیا. اچھا جو فلڈ آیا اس دوران آپ کی جو سروس ہے بوٹ کی سروس ہے وہ کہاں تک آپ لے کے گئے, گنتی کی تعداد کتنی ہے اس کی؟
جی الحمدللہ ہم نے جو ہے نا وہ 4 سے شروع کیا تھا اور اس وقت ہمارے پاس 70+ ہیں. ایک بات اور میں یہاں پہ ایڈ کر دوں کہ جو سرکاری کشتیاں چل رہی تھی یا دوسری تھی نا، ان کے جو آپریٹر تھے ان کو بھی تیرنا نہیں آتا تھا. آپ اندازہ کریں کہ اب جس وقت اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہوتا ہے اس کے ساتھ، تو پھر وہ کیا ہوگا، کیسی صورتحال سے وہ نپٹ سکیں گے جب آپ کا آپریٹر خود نہیں تیر سکتا، باقی وہ کیسے بچا لے گا. اور الحمدللہ ہمارے آپریٹر اور ہماری جتنا عملہ تھا، جتنے نوجوان تھے ہمارے، وہ تمام کے تمام جو ہے نا وہ باصلاحیت تھے اور سب اب ایک دوسرے کو اور پبلک کو بچا سکتے تھے. ہاں یہ تو بات ظاہری بات ہے، آپ بالکل درست کر رہے ہیں. میں نے بھی دیکھا ہے کہ طارق جمیل صاحب وہ خود آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو ریسکیو کرنے والے لوگ ہیں وہ نہیں موجود ہیں. تو جو آپ کی جماعت ہے، جو آپ کی پارٹی ہے، اس کے جو لوگ ہیں وہ اسٹرگل کر رہے ہیں، تو انہوں نے ان کو پھر ہائر کیا ہے. یہ بھی بات درست ہے. کسی حد تک ہے کہ جماعت نے اداروں کے ساتھ مل کے کام کیا ہے، اس میں بالکل صداقت ہے، اس طرح ہوا ہے. اچھا سر، پاکستان مرکزی مسلم لیگ جو انٹرا پارٹی الیکشن کروا رہی ہے، یہ کیا چیز ہے اور اس کا کیا مقصد ہے؟ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ضابطے کے مطابق ہر پارٹی کو ہر 5 سال کے بعد کروانے ہوتے ہیں. اگر پارٹی الیکشن نہیں کروائے گی تو اس کا جو انتخابی نشان ہے وہ ضبط کر لیا جاتا ہے اور اس کو جو ہے نا وہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی لسٹ ہے اس سے نکال دیا جاتا ہے. جس طرح میں آپ کو بتا دوں کہ ریسنٹلی ہم نے دیکھا ایک پارٹی کا جو ہے وہ نشان چھین لیا گیا اور پھر ان کے تمام امیدواران کو مختلف نشانات کے ساتھ جو ہے نا وہ الیکشن میں آنا پڑا. یہی رول ہے، اگر آپ نہیں کریں گے تو اسی طرح ہوگا. اچھا سر، آپ کی جو NA-79 ہے، تو اس حلقے میں انٹرا پارٹی الیکشن کتنے یونین کونسل میں ہو چکے ہیں اب تک؟ جی الحمدللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے جو سٹارٹ لیا تھا انٹرا پارٹی الیکشن کا، وہ یونین کونسل لیول کی سطح سے لیا تھا. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن میں آپ نے جو رزلٹ کروانا جمع ہوتا ہے وہ کروانا ہوتا ہے آپ نے مرکزی کابینہ کا. اس کے بعد آپ کی مرضی ہے، جیسے ہوتا ہے یہاں پاکستان میں آپ کو پتہ ہے مجوسی سیاست ہے، اور یہاں پر جو ہے نا وہ تمام پارٹیاں ہمیشہ جو الیکشن جمع کرواتی ہیں وہاں پہ رزلٹ وہ مرکزی کابینہ کا کرواتی ہیں. ایک آپ کا چیئرمین کو چھوڑ کے باقی سارے لوگوں کا کروا کے اسی سے پتہ لگتا ہے کہ کون سی پارٹی کتنی جمہوری ہے. اس کی قیادت کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے آپ کو کہ یہ کس راستے سے ان سیٹوں پہ آئے ہیں اور یہ کتنے جمہوری لوگ ہیں. ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر پلیٹ فارم پہ ہر جگہ پہ اپنی کابینہ میں بھی اور نیچے بھی جو ہے نا وہ اسی طرح سے الیکشن کروا رہے ہیں کہ تمام کی تمام جو ہم لوگ آگے لے کے آ رہے ہیں وہ وہی باصلاحیت لوگ ہیں جن کو عوام جو ہے نا وہ الیکٹ کر کے اوپر بھیجے گی. تو اس کا جو شروعات ہوئی تھی ہماری یونین کونسل لیول سے، تو یونین کونسل میں ہم جو ہے نا وہ الیکشن کروا رہے ہیں. الحمدللہ جو ہمارا ٹرن آؤٹ ہے وہ بہت اچھا ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی اور اس میدان میں اترے اور اس طرح کا ٹرن آؤٹ حاصل کر سکے. جو جنرل الیکشن کا ٹرن آؤٹ ہوتا ہے نا یونین کونسل کا، وہ عمومی طور پہ جو ہے نا وہ 6-7 ہزار تک ووٹ جو ہے وہ کاسٹ ہوتے ہیں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا بھی جو ہے نا وہ اسی طرح اچھا ٹرن آؤٹ آ رہا ہے. کچھ یونین کونسل میں ہمارے 8,000+ بھی جا رہا ہے اور کچھ میں چونکہ ریشو کم ہے. وہ اصل 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ لوگوں تک ہم نے یہ میسج پہنچانا ہے کہ آپ الیکشن ہو رہا ہے اس میں آ کے حصہ لیں. تو پھر اگر وہاں کہیں پہ ٹائم کم ملتا ہے تو اس کی وجہ سے ٹرن آؤٹ کم ہو جائے تو کہہ نہیں سکتے، ورنہ الحمدللہ تقریباً جو ہے نا وہ ہمارا ٹرن آؤٹ جنرل الیکشن کے. اچھا سر، یہ بتائے گا کہ ایک یونین کونسل سے آپ کتنے لوگوں کو جو ہے وہ کینڈیڈیٹ کو آپ کھڑا کرتے ہیں اس کے لیے؟ جی اس پہ جو ہے نا وہ ہمارے پینل بنے ہوئے ہیں کہ ایک پینل کے اندر جو ہے نا وہ ایک صدر ہوتا ہے ہمارا، جو سیاسی صدر ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہم نے جو ہے نا وہ شعبے ایڈ کیے ہوئے ہیں. جس طرح یوتھ کا صدر ہے وہ اس کے ساتھ ہی پینل کا اس کا دوسرا حصہ ہوتا ہے. تیسرا ہوتا ہے خواتین کا جو آتا ہے ایک لیڈی صدر، اور اس کے ساتھ ایک چوتھا ہم نے ایڈ کیا ہوا ہے جو طلباء کا ہے. چونکہ آپ سمجھتے ہیں جو ہمارے اسٹوڈنٹس کی حالت ہے، جس طرح ان سے ناجائز کام لیے جا رہے ہیں سڑکوں پہ جو کچھ ہو رہا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے طلباء بھی جو ہے نا وہ باصلاحیت ہوں اور ہم ان کو ایک اچھا پلیٹ فارم دیں جہاں پہ وہ خود کو نکھار کے ایک اچھا لیڈر کے طور پہ جو ہے نا وہ پیش کر سکیں پبلک میں.
اس کے ساتھ ایک نیا جو ایڈ کر رہے ہیں وہ ہے مائنورٹی، اقلیت کا پارٹ. لیکن یہ ہے کہ طریقہ کار اس میں یہ ہے کہ اتنے لوگ جو ہے نا وہ ہم نے ایک پینل میں دینے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے پینل ہو سکیں، جتنے خواہش مند لوگ ہو سکیں جو یہ چاہیں کہ ہم اس الیکشن کا حصہ بنیں، وہ تمام لوگ اپنے پینل کے مطابق جو ہے نا وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں. اچھا، یہ تو آپ کی بات بالکل درست ہے. ساری بات ہے کہ جب انٹرا پارٹی الیکشن ہوں گے تو جب اس کے ووٹ وغیرہ وہ آپ الیکشن کمیشن کو جمع کرواتے ہیں، وہیں سے پتہ چلتا ہے آپ کو. ساری بات ہے کہ کسی بھی آپ نے میدان میں رہنا ہے، سیاست کے میدان میں، تو آپ نے کچھ نہ کچھ حوالے سے کرنا. سر یہ بھی بتائیے گا کہ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے جو آپ کی جماعت کی کیا تیاری ہیں؟ الحمدللہ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے لوگوں کی انٹرا پارٹی الیکشن یونین کونسل سطح پہ ہو رہا ہے، تو یہ پریکٹس ہو رہی ہے ہم لوگوں کی کہ آپ نے الیکشن میں کس طرح آنا ہے. چونکہ بدقسمتی یہ ہے کہ سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے جس میں سسٹم ہی لوکل گورنمنٹ کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ایم این اے ایم پی اے کا جو کام ہے وہ لیجسلیشن ہے، نہ کہ وہ لوکل گورنمنٹ کے جو کام ہے وہ خود کرتے پھریں. کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو آپ کے لیجسلیٹرز ہیں وہ آ کے آپ کے لوکل گورنمنٹ کے فنڈ لیں، وہ آ کے آپ کی سڑکیں بنائیں، وہ آپ کے کام کریں. یہ تو کام ان کا ہے ہی نہیں. اسی وجہ سے سسٹم جو ہے وہ اتنا خراب ہے کہ 10 سال سے سب سے بڑے صوبے میں جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے. الحمدللہ جماعت نے، پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے جس طرح سے تیاری کی ہوئی ہے یونین لیول کونسل کی سطح سے جو ہے نا وہ ہم نے تیاری کی ہے. الحمدللہ ہمارے پاس لوگ موجود ہیں اور لوگ ہمارے ٹکٹ پہ جو ہے نا الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. باقی جو ہے نا وہ الحمدللہ اگر آج بھی یہ الیکشن کرواتے ہیں تو ہم اس کے لیے فل تیار ہیں. اچھا سر، جیسے موجودہ ہمارا جو علاقہ ہے، ٹھیک ہے، NH-79، اگر اس پہ بات کی جائے جی ٹی روڈ گوجرانوالہ سے لے کے ساتھوں کی ورکنگ باؤنڈری تک، اس کی جو صورت حال آپ کے سامنے ہے، تو اس حوالے سے آپ جو اس وقت گورنمنٹ ہے اس کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو بات یہ ہے کہ میں اگر کہوں کہ یہ سیاسی یتیم حلقہ ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ جو بات ہمارے جو ہمیں موقع نہیں ملا، جو لوگ ڈلیور کر سکتے تھے ان کے پاس اختیار نہیں ہے، اور جو ارباب اختیار ہیں ان کی یہ حالت ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہاں ہو کیا رہا ہے. آپ گوجرانوالہ سے وہ باؤنڈری تک کی بات کر رہے ہیں روڈ کی، تو میں یہ بتا دوں کہ جتنا روڈ اس سے پچھلے حلقے میں ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، صاف ستھرا ہے. جب آپ NA-79 کا جو وہاں سے حلقہ شروع ہوتا ہے وہاں سے روڈ کی حالت دیکھ لیں اور پھر باؤنڈری تک دیکھتے ہی جائیں کہ کیا حال ہے. صرف ایک روڈ کی بات نہیں کہ اوورآل جو صورتحال ہے ہماری اس کی وہ قابل ترس ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ نااہل لوگوں کو الیکٹ کرتے ہیں، جب آپ مافیاز کو ووٹ دیتے ہیں، تو پھر یہی ہوگا. پر امید ہے کہ نیکسٹ جو ہے نا وہ انشاءاللہ ہمیں اگر الیکٹ کیا جاتا ہے، موقع ملتا ہے تو ڈلیور کر کے دکھائیں گے اور پتہ چلے گا کہ اس حلقے میں کوئی کام ہوا ہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی جو سیاست ہے اور دوسری جو سیاسی جماعتوں ہیں، ان میں کیا فرق ہے؟ فرق تو بڑا واضح ہے کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ جو ہے وہ انبیاء کی سیاست آگے لے کے آئی ہے. ہمارا کام سیاست تھا نہیں پہلے، لیکن ہم نے اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے جو ہے نا وہ سسٹم میں آئے ہیں کہ اگر ہم نہیں آتے تو پھر جو پچھلے 78 سال سے ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. الحمدللہ ہم جو ہے وہ سود سے پاک پاکستان چاہتے ہیں، جتنی بھی معاشرتی برائیاں ان سے پاک پاکستان چاہتے ہیں. اگر اسلامی نظام آتا ہے تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ موجودہ اور اسلامی نظام، تو وہ تو پھر زمین آسمان کا فرق ہے، خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. کیونکہ ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کا جو ویژن ہے اس میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ توشہ خانہ کے جو ہے نا وہ 10% دے کے 20% دے کے گفٹ آپ لے جائیں. کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ باہر بھاگ جائیں. ٹھیک ہے، جب آپ پہ مشکل وقت ہے تو آپ کے جو ہے نا وہ بیماریاں آ جائیں آپ پہ، ایسا نہیں ہے. الحمدللہ ہم ہر محاذ پہ جس طرح سے ڈٹ کے رہے ہیں اس محاذ پہ بھی انشاءاللہ ڈٹ کے رہیں گے، اور جو انبیاء کی سیاست ہے، جو اصولی سیاست ہے اس پہ کام کریں گے. یہ جو ہمارا کلچر ہے سیاسی پرچے اور سیاسی انتقام لیتے ہیں یہ الیکٹیبلز جو ہیں، یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. ہم جب آئیں گے
تو پھر ہر کسی کو جینے کا حق ملے گا, ہر کسی کو وہی ملے گا جو اس ملک میں رہنے کے لیے کوئی ڈیزرو کرتا ہے. کیونکہ بیسک سے جب آپ نہیں دیں گے لوگوں کو تو پھر وہ گروہ میں بٹ جائیں گے. ہم گروہ میں بانٹنے والے نہیں ہیں, ہم تقسیم والے نہیں ہیں, ہم اکٹھا کرنے والے ہیں کہ امت کا اتحاد چاہتے ہیں. اچھا سر, لاسٹ جو ہماری بات ہے اس بات پہ کہ جو پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہے, اکثر انہوں نے جو ہاسپٹل وغیرہ ہے یا اس کے علاوہ جو بھی ہے وہاں پہ انہوں نے دسترخوان وغیرہ چلائے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو مختلف سرگرمیوں میں ہیں جیسے کہ صفائی کے حوالے سے بھی وہ کافی اقدامات کر رہے ہیں. تو ریسنٹلی بات ہو رہی تھی میری کہ حافظ آباد کی طرف جو قلعہ دیدار سنگھ کا علاقہ ہے وہاں پہ عرصہ 7 سال سے وہ کام کر رہے ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے. تو اس کے علاوہ جو آپ لوگ جو پلان ترتیب دیے ہوئے ہیں آپ نے, تو اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا. جی میں پہلے بھی عرض کر سکوں جو ہمارا شعبہ خدمت خلق ہے اس کے جو ہے نا وہ شیلٹر کے نیچے الحمدللہ صرف قلعہ دیدار سنگھ یا یہاں کے کچھ علاقے نہیں, پورے پاکستان میں یونین کونسل کی سطح پہ جو ہے نا وہ ہم سستے دسترخوان دے رہے ہیں, ہم وہاں پہ ڈسپینسریز اور ہاسپٹل دے رہے ہیں. انشاءاللہ ہماری ہر یونین کونسل میں مسلم لیگ ہاؤس بنے گا جس کے اندر ہمارا ہاسپٹل ہوگا, باقی فیسلٹیز بھی دیں گے, ہم اپنا جم بنائیں گے, ہر طرح کی جو ہے نا وہ سہولت انشاءاللہ ہم بہت جلد جو ہے نا وہ جیسے ہی ممکن ہو رہا ہے وہ انشاءاللہ دیں گے. یونین کونسل کی سطح سے شروع کریں گے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ کا اگر کوئی پیشنٹ ہے تو وہ اس کو ایک دور دراز کے علاقے سے لے کے بڑے شہر تک جانے تک شاید پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, یہ نہیں ہوگا. ہر کسی کو اس کے دروازے پہ جو ہے نا وہ سہولیات میسر ہوں گی انشاءاللہ. جی, یہ طیب نواب گجر صاحب جو صدر ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی جو یوتھ ونگ ہے ان کے, تو وہ ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں جو کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے یہاں پہ ضرورت ہے جن چیزوں کو ان کو ہائی لائٹ کیا ہے. تو مجھے اجازت دیجیے, آپ دیکھ رہے ہیں وائس ٹی وی. السلام علیکم.